دنیا کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے والا سپر پاور امریکہ ہو یا ٹیکنالوجی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ چائنا ہو، ان سب کنٹریز کا فیوچر بہت جلد صرف اور صرف ایک کنٹری ڈیسائیڈ کرنے والا ہے، اور وہ ہے موراکو۔ دنیا کا چوتھا بڑا عرب ملک موراکو، جو پوری دنیا کا فیوچر کنٹرول کرنے والا ہے۔ لیکن وہ کیا وجہ ہے جس نے موراکو کو یہ انوکھا ایڈوانٹیج دے دیا ہے، اور کیوں دنیا کی ساری پاورفل کنٹریز کی نظریں اس وقت موراکو پر جمی ہوئی ہیں؟ فیوچر کے سپر پاور موراکو کو آزاد کروانے میں پاکستان کا کیا ہاتھ تھا؟ چمگادڑ کے استعمال سے چین اور امریکہ جیسے ممالک کے فیوچر ڈیسائیڈ کرنے والے ملک موراکو کے بارے میں آئیے جانتے ہیں دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق آج کے ورثاٹ میں۔ چمگادڑ ایک ایسا جانور ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے انسانوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا ہے۔ 2020 میں آنے والا کورونا وائرس ہو یا 20ویں صدی کے آغاز میں آنے والا اسپینش فلو، ان سب کا تعلق چمگادڑ سے ہی جوڑا جاتا رہا ہے، اور اب لوگ چمگادڑ کو صرف ایک بیماریاں پھیلانے والا جانور ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ اس چمگادڑ کی وجہ سے پچھلے 100 سالوں میں انسانی آبادی 4 گنا بڑھ گئی ہے۔ 1800 میں یورپین ایکسپلورر الیگزینڈر امریکہ کی کنٹری پیرو سے گزر رہا تھا کہ پیرو کی زمین، جو کہ ایگریکلچر کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے، اس پر لش گرین گھاس اور لہلہاتے ہوئے کھیت دیکھ کر وہ شدید حیران ہوا۔ لیکن الیگزینڈر نے جب وہاں کے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو اسے پتہ لگا کہ پیرو کے لوگ چمگادڑ اور کچھ دیگر سمندری پرندوں کی سیکریشن اپنے کھیتوں میں بطور فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کی زمینوں کی پیداوار کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ جب الیگزینڈر یہی نالج اور کانسیپٹ ویسٹرن ورلڈ میں لے کر آیا تو اس کو فرٹیلائزر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ویسٹرن کنٹریز اپنی ایگریکلچرل پروڈکشن کئی گنا بڑھانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1913 میں پھر فرٹس ہاورڈ نے اسی کھاد کو غیر قدرتی طریقے سے پیدا کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ اسی کھاد کی وجہ سے انسانی آبادی صرف 2 سالوں میں کئی گنا بڑھ گئی، اور 1912 سے 2012 میں پوری دنیا کی آبادی 1.5 ارب سے بڑھ کر 7.5 ارب تک پہنچ گئی۔ 2009 تک تو سب کچھ اچھا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک 2010 میں سائنسدانوں نے ایک بہت ہی خطرناک چیز ایجاد کی۔ اسی کھاد میں استعمال ہونے والے 2 کمپاؤنڈ پوٹاشیم اور فاسفیٹ، جنہیں پوٹاش بھی کہا جاتا ہے، ہماری زمین سے بہت تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ پوٹاشیم کے ذخائر تو ہماری زمین میں شاید اگلے 100 سال تک کے ہیں، لیکن دوسری طرف فاسفیٹ کے ذخائر شاید اگلے صرف 50 سال کے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فاسفیٹ کو ہم غیر قدرتی طور پر نہیں بنا سکتے۔ اسی وجہ سے بہت سارے ممالک نے فاسفیٹ کے ذخائر کو بچانے کے لیے سخت پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، اور انہی پالیسیوں کے نتیجے میں 2020 سے 2021 کے درمیان فاسفیٹ کی قیمتیں 80% بڑھیں۔ ستمبر 2021 میں چائنا نے اپنے فاسفیٹ ذخائر کی ایکسپورٹ بالکل بین کر دی، تاکہ وہ اپنی آبادی میں اتنی کوانٹٹی میں کھاد بنا لے کہ اسے خوراک کی کمی کا سامنا نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ چائنا کے پاس دنیا کے دوسرے سب سے بڑے فاسفیٹ کے ذخائر موجود ہیں، لیکن وہ پوری دنیا کے ذخائر کا صرف 5% بنتے ہیں۔ سیریا کے پاس دنیا کے تیسرے سب سے بڑے فاسفیٹ کے ذخائر ہیں، اور وہ بھی دنیا کے ٹوٹل فاسفیٹ ریزرو کا صرف 3% بنتے ہیں۔ اس طرح باقی دنیا کے تمام ممالک پاس بھی رفلی دنیا کے صرف 1 سے 2% فاسفیٹ ریزرو ہیں۔ لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جس کے پاس دنیا کے 70% فاسفیٹ ریزرو ہیں، اور وہ ہے موراکو۔ پوری دنیا کے 70% فاسفیٹ ریزرو موراکو کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موراکو کو قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ منرل ریزرو سے بھی خوب نوازا ہے۔ دنیا میں فاسفیٹ یعنی سفید سونے کے سب سے بڑے ذخائر موراکو میں پائے جاتے ہیں، جو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 85 ارب کیوبک میٹر تک ہیں، جس کی ایکسپورٹ سے موراکو سالانہ 8 ارب ڈالرز زر مبادلہ حاصل کرتا ہے، جو ملک کی مجموعی ایکسپورٹ کا 1/4 اور GDP کا 4% سے زائد ہے۔ پاکستانی فرٹیلائزر کمپنی فوجی فرٹیلائزر اور موراکو کی سرکاری کمپنی OCP، جو دنیا میں فاسفیٹ کی پیداوار اور اسے ایکسپورٹ کرنے کی سب سے بڑی کمپنی ہے، کے مابین $250 ملین کا ایک جائنٹ وینچر عمل میں آیا،
جو نہ صرف پاکستان بلکہ فوجی فاؤنڈیشن کی بیرون ملک سب سے بڑی سرمایہ کاری تصور کی جاتی ہے۔ جوائنٹ وینچر کے تحت فاسفورک ایسڈ بنانے کے لیے مراکو کے پورٹ سٹی جدیدہ کے قریب جور فلاسفر کے مقام پر پلانٹ لگایا گیا۔ ذرا سوچیں کہ ایک ملک کے پاس ایسے ریزرو کا 70% ہے جس پر ساری دنیا کے انسانوں کے سروائیول اور مستقبل کا انحصار ہے۔ کون سے ملک کے لوگ اپنی فصلوں میں کھاد ڈال سکیں گے اور کون سے ملک کے لوگوں کو کھاد نہیں ملے گی، یہ سب کا فیصلہ مراکو کرے گا۔ جب بھی ہم انسانوں کے سروائیول اور مستقبل کا کسی چیز پر انحصار ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارا فیوچر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ انحصار کرتا ہے تو ساری سپر پاورز اے آئی کو پاور کرنے والے میٹل لیتھیم کو ایکسپلور کرنے پر لگی ہوئی ہیں، اور یہ کھوج دنیا کو ورلڈ وار تک لے کر جا سکتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جنگیں اور خون خوراک یعنی فوڈ سپلائی حاصل کرنے کے لیے بہایا گیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ دنیا آج پھر اس پوائنٹ پر آ گئی ہے کہ بہت جلد خوراک کی کمی ہونے والی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے طاقتور ممالک کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ مراکو بہت جلد انٹرنیشنل جیو پولیٹکس میں ایک بہت پاورفل پوزیشن پر آنے والا ہے۔ تاریخ انسانی میں ہم کچھ ایسا ہی دیکھتے چلے آئے ہیں۔ 150 سال پیچھے چلے جائیں تو 19ویں اور 20ویں صدی میں ساری آئل پروڈکشن امریکہ کے ہاتھ میں تھی، اور اسی چیز نے اسے سپر پاور بنایا۔ 18ویں صدی میں برٹش امپائر کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ میٹل ریزرو تھے، اور اسی کی بیس پر اس نے پوری دنیا پر راج کیا۔ اور مراکو کے پاس تو ایسے ریسورسز کے ریزروز ہیں جن پر پوری نسل انسانی کا سروائیول انحصار کرتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں ایسا ایڈوانٹیج کسی ایک خطے یا ملک کو نہیں ملا جو مراکو کو ملنے والا ہے۔ لیکن اس کے منفی پہلو کیا ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مراکشی باشندے پاکستانیوں کو اپنا بھائی اور ان کے دل سے عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزادی کے 66 برس بعد بھی جانتے ہیں کہ انہیں ملنے والی آزادی پاکستانیوں کی مرہون منت ہے۔ واضح رہے کہ مراکش بحیرہ روم کے داخلی راستے پر ہونے کی وجہ سے 1830 کے بعد یورپ کی دلچسپی اس میں بڑھنے لگی۔ 1906 میں یہاں فرانس اور اسپین کے مشترکہ قبضے کو تسلیم کر لیا گیا۔ آزادی سے قبل مراکش 1912 سے 1955 تک فرانس کی کالونی میں شامل رہا۔ فرانسیسی قبضے سے نجات حاصل کرنے کے لیے مراکشی باشندوں نے مسلسل جدوجہد اور قربانیاں دی، تاہم پاکستان کے صرف ایک قدم سے مراکش کی آزادی کی تحریک کو سہارا ملا، جس کی بدولت آج مراکشی باشندے آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 1952 میں آزادی کی آواز بلند کرنے کی خاطر شاہ محمد پنجم نے تحریک آزادی کے سرگرم لیڈر احمد عبدالسلام بلفرج کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھیجا۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر جب احمد عبدالسلام بلفرج سیکیورٹی کونسل میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے آزادی کا نعرہ بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں موجود فرانسیسی نمائندے نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ فرانسیسی کالونی کا حصہ ہے، اس لیے انہیں اس پلیٹ فارم سے خطاب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا احمد عبدالسلام بلفرج کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس موقع پر اجلاس میں موجود پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے ایک مسلم رہنما کے ساتھ فرانسیسی نمائندے کا حد تک آمیز رویہ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ سر ظفر اللہ خان نے راتوں رات احمد عبدالسلام بلفرج کو نہ صرف پاکستانی شہریت کی پیشکش کی بلکہ خود رات کے نیو یارک میں قائم پاکستانی سفارت خانہ کھلوا کر انہیں پاکستانی پاسپورٹ جاری کروایا۔ اسی شہریت اور پاسپورٹ کی بنیاد پر انہوں نے اگلے روز ہونے والے اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کیا اور مراکش کی فرانس سے آزادی کے حق میں آواز بلند کی، جس نے مراکش کی آزادی کی تحریک میں نئی روح پھونکی اور بالآخر 19 نومبر 1956 کو مراکش فرانس کے تسلط سے آزاد ہو گیا۔ آزادی کے بعد مراکش کے بادشاہ محمد پنجم نے احمد عبدالسلام بلفرج کو مراکش کا پہلا وزیر اعظم نامزد کیا۔ احمد عبدالسلام بلفرج آج دنیا میں نہیں مگر وہ جب تک وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہے انہوں نے اپنے دفتر میں پاکستانی پاسپورٹ کی کاپی آویزاں رکھی۔ وہ اپنے دفتر میں آنے والے ہر شخص کو پاکستانی پاسپورٹ دکھاتے ہوئے بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ مراکش کی آزادی کی تحریک میں پاکستان اور پاکستانی پاسپورٹ نے ان کی بڑی مدد کی۔